بشأنه وجلاله وهو الذي بلغ العلا بكماله. الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. القائم ٹی وی نیٹ ورک کی جانب سے منعقد کیے جانے والے تفسیر قرآن کے درس کی آج ہماری دوسری نشست ہے. پچھلی نشست میں ہم نے آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ فرقان کے ضمن میں عباد الرحمن کی صفات پر گفتگو کی تھی، شروع کی تھی، اور اس گفتگو میں ہم نے دو صفات ناظرین کی خدمت میں پیش کی تھی. آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں. خدا بند متعال سورہ فرقان کی اگلی آیت میں فرما رہا ہے، یعنی ہم نے پچھلا جو ہمارا سیشن تھا اس میں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ 62ویں آیت کے بعد جو 63ویں آیت تھی اس میں ہم نے پیش کیا تھا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پہ نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، اور رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب ان سے جاہل کلام کرتے ہیں تو وہ سلام کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. آج جو آیت ہے جس کے ضمن میں ہم آپ کی خدمت میں مطالب کو پیش کرنا چاہتے ہیں وہ رحمان کے بندوں کی اگلی صفت ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. دیکھیے آج چونکہ شب 27 رمضان المبارک بھی ہے تو اس ضمن میں بھی اس آیت کے مطالب کو ہم کوٹ کرتے ہوئے آج کی مناسبت سے بھی چند مطالب کو پیش کریں گے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں والذین یبیتون کہ جو بتاتے ہیں لربہم اپنے رب کے لیے سجدا وقیاما، اپنی راتوں کو بتاتے ہیں سجدوں میں اور قیام میں. دیکھیں ناظرین کرام پوری دنیا میں اس نشریات کو دیکھا جا رہا ہے، بالخصوص میں اپنے پاکستان کے ناظرین دوستوں سے بھی اس آیت کے پر توجہ کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ غور و فکر کریں. کیا فرما رہے ہیں خدا بند متعال رحمان کے بندوں کی صفات میں کہ جو راتوں کو بتاتے ہیں سجدوں میں اور قیام میں، جبکہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ راتوں کو ہم بتا رہے ہیں نائٹ کرکٹ میچز کے اندر، دنوں کو بتا رہے ہیں افطار سے قبل ہم پتنگ بازی میں. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا، نام لیا کرکٹ میچ یا پتنگ بازی، یہ حرام نہیں ہے، یہ مباح ہے، لیکن ہر چیز کا ایک ڈیکورم ہوا کرتا ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوا کرتا ہے. مثال کے طور پہ ابا امامہ قبا اگر ٹی وی کا پروگرام ہو یا مجلس ہو یا کوئی اور پروگرام ہو تو اس میں یہ پہن کے جایا جاتا ہے. اب اگر انسان رات کو سو رہا ہے تو وہ رات کو سونے والا لباس پہن کے جاتا ہے، شادی میں جا رہا ہے تو شادی میں پہن کے جانے والا لباس پہن کے جاتا ہے، ٹھیک ہے، نارمل لائف میں نارمل لباس پہنا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب اگر ہم غور کریں تو دیکھیں رات بنائی ہے خدا بند متعال نے یا تو آرام کے لیے، اور ماہ مبارک رمضان کی جو شبیں ہیں جیسے کہ آج کی شب ہے کا اس رات کو آپ بتائیں سجدوں میں اور قیام میں، یعنی سجدے کی حالت میں رہیں اور قیام کی حالت میں، یعنی عبادات انجام دیں. نہیں ہے کہ راتوں کو آپ اپنی سڑکوں پہ گزاریں اور کرکٹ میچ، ٹھیک ہے کرکٹ میچ کھیلیں، آپ ماہ مبارک رمضان کے بعد کھیلیے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے ہر آن ہر لمحے میں خدا بند متعال نے رحمتیں برکتیں خدا بند متعال نے رکھی ہیں، اور یہ وقت قبولیت دعا بھی ہے 24 گھنٹے ماہ مبارک رمضان کا. تو فرما رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو راتوں کو اپنے بتاتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدوں میں اور قیام میں، نہ یہ کہ اپنی زندگی کے معمولات کو اس طرح سے انجام دے رہے ہوتے ہیں کہ جس سے ماہ مبارک رمضان کا پتہ نہ چل سکے. اگلی آیت میں خدا بند متعال فرما رہا ہے کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. فرما رہا ہے کہ رحمان کے بندے، دیکھیں انسان خطا کا پتلا ہے، ٹھیک ہے، انسان ظالم بھی ہے، انسان جاہل بھی ہے، انسان جلد باز بھی ہے. قرآن مجید کی 3 آیات کے ضمن میں ہے یہ کہا کہ اگر انسان اپنی راتوں کو بتا رہا ہے عبادت میں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، ظاہر انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے کوئی مسٹیک ہو جائے، تو خدا بند متعال یہ فرما رہا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جن کو چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ پروردگارہ ہم سے عذاب جہنم کو ہٹا لے. کیوں؟ کیونکہ ان عذابها کان غراما، عذاب جہنم پھیلا ہوا ہے. اب کتنا لمبا ہے عذاب جہنم کا؟ ہم نے تو کہا ہے کہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک ہے، یا کفار جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. خدا بند متعال کی ہمیشگی کتنی ہے نہیں معلوم،
ٹھیک ہے. تو البتہ ہم اور آپ کیا کریں کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو خداوند متعال کی بارگاہ میں رجوع کریں, اور بارگاہ میں رجوع کرنے کے بعد یہ کہیں کہ پروردگار ہم سے عذاب جہنم کو ہٹا لے. پھر اگلی آیت میں فرما رہا ہے کہ انہا ساعت مستقرا و مقاما, کہ یہ جو ماہ مبارک رمضان کے ایام چل رہے ہیں کہ جس میں عبادات بھی کرنی ہے, جس میں اعمال بھی انجام دینے ہیں, لیکن اگر ہم نے غلطی بھی کر دی, یہ ماہ مبارک رمضان کے عنوان سے پیش کر رہا ہوں, اگرچہ کہ آیت بالعموم ہے اور ہر موقع کے لیے آیت اپنا اشارہ کر رہی ہے, لیکن کیا فرما رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بہتر طریقے سے عذاب جہنم سے بچیں تو ہم اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ ان عذابہا کان غراما, کہ اس کا عذاب پھیلا ہوا ہے. پھر انہا ساعت مستقرا و مقاما, یعنی انتہائی برا مقام ہے جہنم. تو ہمیں تو یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہم جہنم کے عذاب سے محفوظ بھی رہیں اور جہنم کے عذاب کو سمجھیں بھی. پھر اگلی آیت میں خداوند متعال فرما رہا ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. فرما رہا ہے اس آیت میں بھی رحمان کے بندوں کی دو صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ کہ جب اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں تو اس میں اسراف نہیں کرتے. ناظرین کرام, میں چاہتا ہوں کہ آپ غور کریں, اسراف نہیں کرتے سے کیا مراد ہے؟ کہ صرف مال کو خرچ کرنے میں اسراف ہے؟ کہ نہیں, کہ دنیا کی ہر شے میں اسراف ہے کہ جس سے ہمیں بچنا ضروری ہے اور بچنا چاہیے. مثال کے طور پر میرے پاس پہننے کے لیے لباس ہے, لیکن میں ایک اور لباس خرید کے لے آؤں, ٹھیک ہے, تو خداوند متعال کہتا ہے کہ یہ اسراف ہے. ایک روایت پیش کر دیتا ہوں اور پھر بات کو تمام کرتا ہوں اسراف کے عنوان سے. کہ رسول اللہ کے ایک صحابی ہیں, ان کا نام ہے سعد. یہ سعد دریا کے کنارے وضو کر رہے ہیں, دریا کے کنارے. اب آپ سے سوال ہے ناظرین سے, کیا کہ اگر دریا کے پانی میں سے ایک گلاس یا ایک چلو پانی نکال لیا جائے تو دریا کے پانی کی صحت پہ کوئی اثر پڑے گا؟ جی نہیں. پھر جناب سعد وضو کر رہے ہیں, دریا کے کنارے بیٹھ کر پانی سے وضو کر رہے ہیں. اب وضو کرتے ہوئے رسول اللہ ان کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ یا سعد لم تصرف فی الماء یا لا تصرف فی الماء, اے سعد پانی کو استعمال کرنے میں اسراف مت کرو. یعنی نہر کے کنارے بیٹھ کر بھی اگر پانی کو ضائع کیا جا رہا ہے تو اس کو بھی اسراف شمار کیا جا رہا ہے. ناظرین کرام, آج کی گفتگو میں ہم نے رحمان کے بندوں کی چند صفات آپ کی خدمت میں پیش کی. انشاءاللہ اگلی صفات ہم آپ کی خدمت میں اگلے سیشن میں پیش کریں گے. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.